کشتہ عشق الہی حضرت بی بی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ کے والد اس قدر غریب تھے کہ گھر میں روشنی کے لیے چراغ تک نہ تھا۔ جس روز حضرت رابعہ پیدا ہوئیں اس روز گھر میں نہ جلانے کو تیل تھا نہ خرچ کے لیے ایک پیسہ۔ حضرت رابعہ 4 بہنیں تھیں۔ حضرت رابعہ چونکہ سب سے چھوٹی تھیں اور اپنی بہنوں میں چوتھے نمبر پر پیدا ہوئی تھیں، اس لیے والدہ ماجدہ نے نام رابعہ رکھا اور اسی نام سے مشہور ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت: جس روز حضرت رابعہ پیدا ہوئیں، گھر والوں نے آپ کے والد سے کہا، جاؤ ہمسائے کے یہاں سے روشنی کے لیے اور حضرت رابعہ کی ناک پر لگانے کے لیے تیل لے آؤ۔ پیسہ پاس تھا نہیں کہ بازار سے لے آتے۔ ہمسائے کے مکان کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے اور دروازے کے کباڑوں پر ہاتھ لگا کر واپس آ گئے۔ آپ کے والد نے قسم کھا رکھی تھی کہ خواہ کتنی ہی حاجت کیوں نہ ہو، کسی سے سوال نہ کروں گا۔ گھر والوں سے کہہ دیا کہ ہمسایہ تو دروازہ نہیں کھولتا۔ اس رات کو آپ کے والد کو ناداری کا سخت احساس ہوا، رنج و غم کی حالت میں سو گئے۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غمگین کیوں ہو؟ تمہاری لڑکی بڑی نیک بخت لڑکی ہے، میری امت کے 71,000 گنہگاروں کی خدا سے شفاعت کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے امیر بصرہ کے نام ایک خط لکھو جس کا مضمون یہ ہو کہ تم روزانہ رات کو 100 مرتبہ اور جمعے کی شب کو 400 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، جمعہ گزشتہ کی شب کیوں بھول گئے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ حامل مکتوب رضا کو 400 دینار مال حلال کے ادا کر دو۔ حضرت رابعہ کے والد خواب سے بیدار ہو کر رونے لگے۔ کاغذ قلم دوات لے کر خط لکھا اور اس کو لے کر امیر بصرہ کے پاس گئے۔ چوکیدار کے ذریعے خط اندر پہنچایا اور جواب کے منتظر رہے۔ خط پڑھتے ہی امیر بصرہ نے حکم دیا کہ 10,000 درہم فقراء کو صدقہ کر دو اور اس سے کہنا، میرا جی تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے پاس اندر لاؤں، لیکن چونکہ تم رسالت مآب علیہ السلام کا پیغام لے کر آئے ہو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں خود تمہاری زیارت کے لیے آؤں اور تمہارے آستانے کی خاک کو اپنے سر اور داڑھی پر لگاؤں۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ جب روپے کی ضرورت ہو میرے پاس آ جایا کرو۔ حضرت رابعہ کے والد وہ روپیے لے کر ضروری سامان خرید کر گھر آئے۔ حضرت رابعہ جوان ہو گئیں، والدین کا انتقال ہو گیا، بصرہ میں سخت قحط نمودار ہوا۔ چاروں بہنیں قحط کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو گئیں۔ حضرت رابعہ بھی بصرہ سے چل دیں۔ راستے میں کسی ظالم نے آپ کو گرفتار کر کے لونڈی بنا کر بعوض چند درہم فروخت کر دیا۔ آقا ان کو اپنے گھر لے آیا اور محنت مشقت لینے لگے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، آپ کہیں جا رہی تھیں، سامنے کوئی غیر محرم آ گیا۔ آپ اسے دیکھ کر بھاگ پڑیں، بھاگتے ٹھوکر لگ کر گر پڑیں، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپ زمین پر سر رکھ کر خدا سے عرض کرنے لگیں، یا اللہ، میں غریب لڑکی ہوں، میرے ماں باپ بھی انتقال کر گئے، اس غم میں تیری رضا کی طالب ہوں۔ یا اللہ، میں سب تکلیفیں تیرے لیے ہی برداشت کر رہی ہوں، اے خدا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ ندائی فکر مند مت ہو، کل تمہیں وہ مرتبہ ملنے والا ہے کہ آسمان کے مقرب فرشتے بھی تم پر فخر کریں گے۔ یہ جواب سننے کے بعد حضرت رابعہ اپنے آقا کے مکان پر آ گئیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کی یہ حالت تھی کہ ہمیشہ روزہ سے رہتی تھیں، اپنے آقا کی خدمت سر انجام دیتی تھیں اور تمام رات نماز پڑھا کرتی تھیں۔ ایک روز کا واقعہ ہے، حضرت رابعہ بصریہ رات کو نماز میں مصروف مناجات تھیں۔ الہی، میری خواہش ہے کہ تیرے حکم کی فرما بردار رہوں اور میری آنکھوں کی روشنی تیری درگاہ میں حاضری سے عاجز ہے۔ اگر میرے بس کی بات ہوتی تو میں تیری خدمت سے ایک منٹ بھی محروم نہ رہوں۔
الہی تو نے مجھے عاجز اور زبردست پیدا کیا ہے، اس لیے تیری خدمت میں حاضری دیر سے نصیب ہوتی ہے کہ سوتے سوتے ان کے آقا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت رابعہ سر و سجود ہیں، سر پر نور الہی کی قندیل روشن ہے، سارا مکان نور سے معمور ہے۔ صبح ہوئی تو آقا کہنے لگا، الہی عبادت گزار لونڈی سے خدمت لینی مناسب نہیں، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، اگر تم میرے ہاں رہو میں تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں، ورنہ آپ کو اختیار ہے۔ حضرت رابعہ اجازت لے کر باہر آ گئیں اور عبادت خداوندی میں دل جمعی کے ساتھ مصروف ہو گئیں۔ 1000 رکعت نماز۔ حضرت رابعہ بصریہ یہ دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتی تھی۔ کبھی کبھی حضرت خواجہ حسن بصری کی مجلس میں بھی تشریف لے جایا کرتی تھیں۔ کرامت۔ آزادی کے کئی سال بعد حضرت رابعہ حج کے لیے تشریف لے گئیں۔ ایک گدھے پر سامان باندھ کر آپ ایک قافلے کے ہمراہ جا رہی تھیں۔ ایک جنگل میں پہنچیں تو آپ کا گدھا مر گیا۔ قافلے والوں نے کہا، کہو تو تمہارا سامان ہم اٹھا لیں۔ حضرت رابعہ نے فرمایا، نہیں لوگو تم روانہ ہو جاؤ، میں تمہارے بھروسے پر نہیں چلتی۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت رابعہ جنگل میں تنہا رہ گئیں۔ حضرت رابعہ نے خدا تعالیٰ سے عرض کیا، کیا ایک عاجز اور غریب عورت کے ساتھ بادشاہ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں؟ تو نے مجھے اپنے گھر پر آنے کی دعوت دی، اثنائے سفر میں میرا گدھا بھی مروا دیا اور میں جنگل میں تنہا کھڑی رہ گئی۔ ادھر حضرت رابعہ بصریہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ادھر آپ کا مرا ہوا گدھا دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت رابعہ گدھے پر اپنا سامان لاد کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ رابعہ بصریہ جب دوبارہ حج کے لیے تشریف لے گئیں تو خانہ کعبہ آپ کے استقبال کے لیے آیا۔ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا، مجھے رب البیت کی ضرورت ہے، بیت کو کیا کروں، مجھے تو اس استقبال کی ضرورت ہے جو شخص مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے، میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ حضرت رابعہ کا حضرت ابراہیم ادہم کو جواب۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ حضرت سلطان ابراہیم ادہم 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے تھے۔ آپ کو خیال پیدا ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاؤں گا، چنانچہ آپ اپنے مکان سے 2 رکعت نماز ہر قدم پر ادا کرتے ہوئے چل دیے۔ 14 سال بعد مکہ معظمہ پہنچے تو وہاں بیت اللہ نظر نہ آیا۔ حیران رہ گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا میری آنکھوں میں فطور پیدا ہو گیا ہے کہ بیت اللہ کی زیارت سے محروم رہا؟ غیبی ندا آئی، تیری آنکھوں میں کوئی خلل نہیں ہے، بیت اللہ ایک ضعیف عورت کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ اس واقعے سے حضرت ابراہیم ادہم پر غیرت طاری ہوئی۔ حضرت رابعہ بصریہ سے ملے، فرمایا، اے رابعہ تو نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ 4 دانگ عالم میں تیرا شہرہ ہے۔ حضرت رابعہ نے جواب دیا، غلط بات ہے، دنیا میں شہرت تمہاری ہو رہی ہے، 14 سال میں بیت اللہ تک پہنچے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادہم نے فرمایا، رابعہ میں نے 14 سال نماز پڑھتے پڑھتے قطع مسافت کی ہے۔ حضرت رابعہ نے جواب دیا کہ تم نماز میں مشغول رہے، میں نیاز میں مشغول رہی۔ حضرت رابعہ بصریہ حج ادا کر کے رونے لگی، خدا تعالیٰ سے عرض گزار ہوئی، الہی تو نے ادائیگی حج پر خیر و خوبی کا وعدہ کیا ہے، اب بھی اگر میرا حج قبول نہ ہوا تو میرے لیے بڑی مصیبت ہے، کیا اس مصیبت کا بھی ثواب ملے گا؟ حضرت رابعہ بصریہ حج سے فارغ ہو کر بصرہ واپس آ کر عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ اگلے سال ایام حج کے موقع پر کہنے لگیں کہ پچھلے سال تو خانہ کعبہ میرے استقبال کے واسطے آیا تھا، اس سال میں خانہ کعبے کا استقبال کروں گی۔ حضرت شیخ علی فارمدی کا بیان ہے کہ آپ حج کے قصد سے گھر سے نکل کھڑی ہوئیں اور آخر 7 سال بعد عرفات پہنچیں۔ وہاں ندائے غیبی آئی، اے عورت یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر تجھے میری طلب ہے تو میری طلب میں سرگرم ہو جا، میں تجھ پر اپنی تجلی ڈالوں۔ حضرت رابعہ جواب دیا، یا رب العزت، رابعہ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ تیری تجلی کا بار برداشت کر سکے، مجھے فکر مطلوب ہے۔ ندا آئی، رابعہ فکر کے راستے کو طے کرنے کے بعد کہیں ہمارا وصال حاصل ہوتا ہے، تیرے لیے ابھی تو ہم تک پہنچنے میں 70 حجاب ہیں، جب تک یہ حجاب دور نہ ہوں گے ہمارا
فقر تجھے حاصل نہیں ہو سکتا۔ آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھ۔ حضرت رابعہ نے جیوں ہی نگاہ اوپر اٹھائی، خون کا دریا ہوا میں معلق نظر آیا۔ آواز آئی، یہ خون ہمارے ان عاشقوں کی آنکھوں کا ہے جو راہ طلب میں پہلے ہی منزل میں پہنچ کر نیست و نابود ہو گئے۔ حضرت رابعہ نے عرض کیا، الہی ان لوگوں کی کوئی ایک صفت بھی بیان فرما۔ اسی وقت حضرت رابعہ کو ماہواری آنے لگی۔ ندا آئی، ان کا پہلا مقام یہ ہے کہ 7 سال پہلو کے بل چل کر وہ ہمارے ایک ڈیلا یا پتھر کی زیارت کو پہنچتے ہیں، اور یہاں پہنچ کر اس علت کی وجہ سے ان کے لیے آگے جانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ حضرت رابعہ نے عرض کیا، یا الہی تیرے گھر میں رہنے کی بھی مجھے اجازت نہیں، بصرہ میں تیری طلب کی وجہ سے نہ رہ سکی، اب کیا کروں؟ کچھ دیر توقف کے بعد حضرت رابعہ بصرہ واپس آ کر ایک گوشے میں معتکف ہو گئیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ 2 بزرگ حضرت رابعہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ یہ دونوں بزرگ بصرہ کے تھے۔ انہوں نے رابعہ سے کہا کہ اگر حلال کھانا میسر ہو تو لاؤ، ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ اس وقت حضرت رابعہ کے پاس ایک روٹی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت رابعہ نے اس روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، اس خیال سے کہ آدھی روٹی مہمانوں کے سامنے پیش کر دی جائے۔ اسی دوران میں کسی سائل نے ندا دی، آپ نے روٹی کے دونوں ٹکڑے سائل کو دے دیے۔ یہ دونوں بزرگ یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اتنی میں ایک لڑکی گرم گرم روٹیاں لے کر آئی۔ حضرت رابعہ نے فرمایا، بیٹی جاؤ یہ روٹیاں لے جاؤ، شاید تمہاری بیوی نے کسی اور کے پاس بھیجی ہوں گی۔ وہ لڑکی روٹیاں لے کر واپس چلی گئی۔ بیوی نے 2 روٹیاں اور دے کر بھیجیں۔ حضرت رابعہ نے شمار کر کے رکھ لیں، اب وہ تعداد میں 20 تھیں۔ حضرت رابعہ نے وہ روٹیاں مہمانوں کے آگے رکھ دیں۔ کھانا کھانے کے بعد مہمانوں نے پوچھا، یہ کیا بات تھی، تم نے روٹیاں کیوں واپس کر دی تھیں؟ حضرت رابعہ نے فرمایا، جس وقت تم میرے پاس آئے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم بھوکے ہو۔ میرے پاس ایک روٹی رکھی تھی، میں نے اس روٹی کے 2 ٹکڑے اس خیال سے کیے کہ آدھی روٹی تمہارے سامنے رکھ دوں۔ سائل نے ندا دی، میں نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ روٹی سائل کو دے دی اور خدا تعالیٰ سے مناجات کی کہ الہی تو نے فرمایا ہے جو ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے ہم اس کا 10 گنا عطا کرتے ہیں۔ الہی میں نے تیری راہ میں 2 روٹی رضا حاصل کرنے کے لیے سائل کو دی۔ اب یہ لڑکی 18 روٹیاں لے کر آئی تو میں سمجھ گئی کہ یا تو یہ روٹیاں میرے پاس نہیں بھیجی گئی ہیں یا لانے والی نے اس میں تصرف کیا ہے، اس لیے میں نے روٹیاں واپس کر دی تھیں۔ چنانچہ دوبارہ حسب وعدہ خدا بندی 20 روٹیاں آ گئیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رات کو نماز پڑھ رہی تھیں۔ بے پناہ شوق و استغراق میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت رابعہ کے جسم پر ایک چادر تھی۔ ایک چور چوری کی نیت سے آیا، ڈھونڈا بھالا کچھ نہ ملا تو حضرت رابعہ کے جسم پر سے چادر اتار کر چلنے کا قصد کیا، نابینا ہو گیا۔ چور نے چادر پھینک دی، بینائی بحال ہو گئی۔ چور نے کئی بار اس طرح کیا۔ اسی دوران میں عبادت خانے کے ایک گوشے سے آواز آئی، او بے وقوف، کیوں مصیبت مول لیتا ہے؟ کئی سال ہوئے رابعہ نے خود کو میرے سپرد کر دیا ہے، اس کے پاس تو شیطان تک کو آنے کی ہمت نہیں، چور کی تو کیا مجال ہے، اس حرکت سے باز آ جا۔ ایک دوست اگر محو خواب ہے، دوسرا دوست تو بیدار ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کو کھانا کھائے ہوئے کئی روز ہو گئے تھے۔ آپ کی خادمہ کھانا پکا رہی تھیں۔ بگھار کے لیے پیاز کی ضرورت تھی، پیاز موجود نہ تھی۔ خادمہ نے پوچھا، اگر آپ اجازت دیں تو ہمسائے کے گھر سے پیاز مانگ لاؤں؟ حضرت رابعہ نے فرمایا کہ 40 سال سے میں نے خدا سے عہد کر رکھا ہے کہ تیرے سوا کسی چیز کے لیے غیر سے سوال نہ کروں گی، میں اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ اگر پیاز نہیں تو نہ ہو، مجھے سوال کرنا پسند نہیں۔ ایک روز حضرت رابعہ بصریہ پہاڑ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ کے ارد گرد وحشی جانوروں کا ہجوم تھا۔ اتنے میں حضرت خواجہ حسن بصری تشریف لے آئے۔ تمام جانور حضرت خواجہ حسن بصری کو دیکھ کر بھاگ پڑے۔ حضرت خواجہ حسن بصری یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فرمایا، اے رابعہ، کیا بات ہے، یہ جانور تم سے اس درجے مانوس ہیں کہ میری شکل دیکھتے ہی بھاگ گئے؟
حضرت رابعہ نے پوچھا آج آپ نے کیا کھایا تھا؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا یخنی۔ حضرت رابعہ نے فرمایا جب تم ان جانوروں کا گوشت اور چربی کھاتے ہو پھر وہ تمہیں دیکھ کر نہ بھاگیں تو اور کیا کریں؟ عام طور پر حضرت خواجہ حسن بصری بالا خانہ پر مصروف عبادت رہا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت رابعہ نے پرنالے سے پانی ٹپکتا دیکھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ حضرت خواجہ حسن بصری کی گریہ وزاری سے پانی بہہ نکلا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آنکھوں کے آنسو بہانے سے کیا فائدہ؟ آنسوؤں کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ وہ اندر ہی اندر ایک دریا کی شکل اختیار کر لیں اور اس دریا میں تمہارا دل گم ہو جائے۔ تلاش کرنے پر اگر ملے تو خدائے عز و جل کے پاس۔ یہ بات اگرچہ بہت سخت حضرت رابعہ نے کہی تھی پھر بھی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش رہے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری دریائے فرات کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے مصلی پانی پر بچھا کر فرمایا آؤ رابعہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ حضرت رابعہ نے فرمایا اے حسن، دنیا کے بازار میں اہل آخرت کو اس شان سے رہنا چاہیے کہ دوسروں کو وہ بات حاصل نہ ہو۔ حضرت رابعہ نے اسی وقت اپنا مصلی ہوا میں پھینک کر فرمایا حسن یہاں آؤ، لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر نماز اچھی طرح ادا ہوگی۔ حضرت رابعہ نے حضرت خواجہ حسن بصری کا دل رکھنے کے لیے فرمایا کہ تم نے جو کچھ کیا یہ کام مچھلیوں کا ہے اور میں نے جو کچھ کیا وہ مکھیوں کا ہے۔ عبادت نہ اس طرح ہوتی ہے نہ اس طرح، اس کا طریقہ ہی کچھ اور ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ میں ایک شب حضرت رابعہ بصریہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت رابعہ نے طریقت اور حقیقت کی وہ باتیں مجھ سے بیان کی جن کا خطرہ بھی کبھی میرے دل پر نہیں گزرا تھا۔ جس وقت میں ان کے پاس سے اٹھ کر آیا تو میں نے اپنے آپ کو تہی دست پایا۔ ایک شب خواجہ حسن بصری دوستوں کے ہمراہ حضرت رابعہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ گھر میں اندھیرا تھا، اندھیرے کے باعث اندر جانے سے معذور رہے۔ حضرت رابعہ نے اپنی انگلی پر پھونک ماری تو شمع کی طرح روشن ہو گئی۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت رابعہ بصریہ نے حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس موم کا ایک ٹکڑا، ایک سوئی اور ایک بال بھیجا اور فرمایا دیکھو موم روشنی پیدا کرتا ہے، گھر میں اجالا ہو جاتا ہے مگر خود جل کر فنا ہو جاتا ہے، تمہیں بھی خدمت خلق میں اسی طرح فنا ہو جانا چاہیے۔ سوئی ہمیشہ تیز رہتی ہے، خواہ اس سے کتنا ہی کپڑا کیوں نہ سیا جائے، اسی طرح تمہیں بھی رہنا چاہیے۔ یہ سب کام کرنے کے باوجود تمہیں بال جیسا ہو کر رہنا چاہیے تاکہ تمہیں نعمت حاصل ہو اور وہ برقرار رہے۔ ایک روز حضرت خواجہ حسن بصری نے حضرت رابعہ سے کہا کہ حق تعالیٰ نے تمہیں جو بلا واسطہ علم عطا فرمایا ہے مجھے اس علم کی کوئی بات بتلاؤ۔ حضرت رابعہ نے کہا میں نے ایک روز ایک رسی بانٹی تھی اس خیال سے کہ اسے فروخت کر کے ضروریات پوری کروں گی، چنانچہ وہ رسی 2 درہم میں فروخت ہوئی۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں 1 درہم لے لیا اس خیال سے کہ اگر ایک ہاتھ میں نے 2 درہم لے لیے تو میں راہ سے بے راہ ہو جاؤں گی۔ حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا اے رابعہ تم مجھ سے محبت رکھتی ہو یا نہیں؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کوئی مسلمان ہے جو آپ سے محبت نہ رکھے؟ میرے دل میں خدا کی محبت اس قدر جاگزی ہے کہ غیر کی جگہ میرے دل میں باقی نہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جس خدا کی عبادت کرتی ہو اس خدا کو دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، اگر میں اسے نہ دیکھتی تو عبادت نہ کرتی۔ حضرت رابعہ بصریہ موسم بہار میں گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی تھیں۔ خادمہ نے کہا کہ کسی وقت تو گھر سے باہر آ کر خدا کی صنعت کاری دیکھ لیا کرو، موسم بہار ہے، ہر طرف ہریالی سے پھول لدے ہوئے ہیں۔ حضرت رابعہ نے جواب دیا مجھے خدا کے مشاہدے ہی سے فرصت نہیں، اس کی مصنوعات کو مشاہدہ کر کے کیا کروں۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصریہ نے 7 دن تک روزہ افطار نہ کیا۔ 8ویں روز بھوک کی شدت سے نفس نے فریاد کی کہ مجھے بھوکا
مرتے 7 دن تو ہو گئے، کب تک مجھے بھوکا مارو گی؟ تھوڑی دیر بعد کسی شخص نے دروازے پر دستک دی اور کھانے کا ایک پیالہ حضرت رابعہ کی خدمت میں پیش کیا۔ گھر میں اندھیرا تھا۔ حضرت رابعہ پیالہ رکھ کر چراغ جلانے اٹھیں۔ ابھی چراغ نہ جلا چکی تھیں کہ بلی نے کھانے کا پیالہ گرا دیا۔ رابعہ بصریہ یہ دیکھ کر کہنے لگیں، اچھا ایک کٹورا پانی کا لے آؤ، روزہ تو افطار کر لوں۔ پانی لینے گئیں تو چراغ گل ہو گیا۔ ابھی آپ نے پانی سے روزہ افطار نہیں کیا تھا کہ پانی کا پیالہ ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ حضرت رابعہ نے ایک آہ جگر سوز نکالی، کہنے لگیں، الہی کیا ماجرا ہے؟ ندائی تم دنیا چاہتی ہو یا آخرت؟ جس کی تمہاری خواہش ہو پوری کر دی جائے۔ ایک دل میں دنیا اور خدا کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ میں اسی روز سے دنیا سے دل برداشتہ ہو گئی، پھر کبھی دنیا کی طرف رخ نہیں کیا۔ میری ہر وقت یہی دعا تھی، یا الہی مجھے اپنی حضوری میں مشغول رکھ، ایسا نہ ہو کہ دنیا تیری حضوری سے محروم کر دے۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ ہر وقت رویا کرتی تھی۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ فرمایا، بظاہر مجھے تکلیف یا بیماری نہیں، لیکن میرے دل کو ایک آزار لاحق ہے اور میرے سینے میں ایسی آگ روشن ہے جس کے علاج سے طبیب بھی عاجز ہے۔ میرے زخم کا مرہم وصال الہی ہے۔ ایک روز عابدوں کی ایک جماعت حضرت رابعہ کے پاس آئی۔ حضرت رابعہ نے ان لوگوں سے کہا، اچھا یہ بتاؤ تم خدا کی عبادت کس لیے کرتے ہو؟ ان لوگوں میں سے ایک شخص نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے 7 طبقے پیدا کیے ہیں، خدا جانے میں کس طبقے میں جاؤں، میں تو دوزخ کے عذاب کے خوف سے خدا کی عبادت کرتا ہوں، وہ مجھ سے خوش ہو کر عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے۔ دوسرے شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 درجے پیدا کیے ہیں، ہر درجہ دوسرے درجے سے بڑھ کر ہے اور ہر درجے میں ہر قسم کی راحت و آسائش کا سامان ہے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا، جو شخص کسی طمع یا خوف سے خدا کی عبادت کرتا ہے، اس سے بدتر کوئی خدا کا بندہ نہیں۔ ان لوگوں نے دریافت کیا، تو پھر تم کس خیال سے خدا کی عبادت کرتی ہو؟ حضرت رابعہ نے جواب دیا کہ میں خدا کی عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں، نہ جنت کی طمع ہے، مجھے تو خدا مطلوب ہے۔ ایک روز ایک بزرگ حضرت رابعہ کے پاس آئے۔ حضرت رابعہ کے کپڑے بہت پوسیدہ تھے۔ اس بزرگ نے کہا کہ اگر تم کہو تو کسی رئیس سے کہہ کر تمہارے لیے کپڑوں کا انتظام کیا جائے۔ حضرت رابعہ نے جواب دیا کہ مجھے اس ذات سے شرم آتی ہے جس کی ملکیت ساری دنیا ہے، پھر ایسے لوگوں کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاؤں جن کے ہاتھوں میں دنیا بطور عاریت ہے۔ وہ بزرگ حضرت رابعہ کی بلند ہمتی پر حیران رہ گئے۔ روایت ہے کہ علماء کی ایک جماعت حضرت رابعہ کا امتحان لینے آئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ حق تعالیٰ نے شرافت اور بزرگی مردوں ہی کو عطا فرمائی ہے، عورتیں اس شرافت سے محروم ہیں۔ دنیا میں جتنے پیغمبر حق تعالیٰ کے آئے ان میں ایک بھی پیغمبر عورت نہ تھی۔ حضرت رابعہ نے جواب دیا، ہاں بات تو یہی ہے، لیکن جو بڑائی اور خودی مردوں کے دماغ میں ہوتی ہے عورتوں کے دماغ میں نہیں ہوتی۔ کسی عورت نے انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ نہیں لگایا اور نہ عورتوں میں کوئی مخنث پیدا ہوا۔ یہ بات سن کر وہ لوگ حیران رہ گئے اور حضرت رابعہ کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ ایک موقع پر حضرت رابعہ بصریہ بیمار ہو گئی۔ بیماری کا سبب یہ تھا کہ صبح کے وقت ان کے دل میں جنت کا خیال آ گیا تھا۔ اس بات پر خدا کی طرف سے گرفت ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری ان کی مزاج پرسی کے لیے آئے۔ جس وقت حضرت خواجہ حسن بصری حضرت رابعہ کے مکان پر پہنچے، آپ نے دیکھا کہ مکان کی چوکھٹ پر ایک رئیس سر رکھے پڑا ہوا ہے اور سامنے دیناروں کی ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے قدموں کی آہٹ سن کر اس رئیس نے سر اٹھایا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ اس رئیس نے جواب دیا کہ رابعہ عابدہ زاہدہ کی خدمت میں دیناروں کی ایک تھیلی پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ انکار نہ فرما دیں، اگر میری سفارش فرما دیں تو آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں اندر مکان میں گیا
اور حضرت بی بی رابعہ کو اس رئیس کا پیغام پہنچایا۔ حضرت رابعہ نے ان کی طرف گوشہ چشم سے دیکھتے ہوئے کہا، حسن، تمہیں معلوم ہے کہ جو شخص خدا کو برا بھلا کہتا ہے، خدا اس کا رزق نہیں چھینتا، لیکن جو لوگ خدا کی محبت کا دم بھرتے ہیں وہ ظاہری رزق سے محروم رہتے ہیں، نہ معلوم وہ دینار حلال کمائی کے ہیں یا حرام کے، میں کیوں قبول کروں؟ حضرت رابعہ نے فرمایا ہے کہ ایک روز میں نے سرکاری روشنی میں کھڑے ہو کر اپنا پھٹا ہوا پیرہن سی لیا۔ اسی وقت سے میرے دل میں ایک گرہ سی لگ گئی، اور جب تک اس سیے ہوئے کو چاک نہیں کر دیا اس وقت تک وہ گرہ دور نہ ہوئی۔ حضرت عبدالواحد عامر کا بیان ہے کہ میں اور سفیان دونوں حضرت رابعہ کی مزاج پرسی کے لیے گئے۔ وہ اس وقت بیمار تھیں۔ مجھ پر ان کی ہیبت اس قدر طاری ہوئی کہ میں ان سے بات نہ کر سکا۔ حضرت رابعہ نے سفیان سے کہا، کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سفیان نے کہا، رابعہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تاکہ یہ مصیبت تمہارے اوپر ہلکی ہو جائے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا، سفیان، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ تکلیف خدا داد ہے؟ سفیان نے جواب دیا، ہاں، آپ نے فرمایا، جب تم یہ جانتے ہو کہ تکلیف خدا داد ہے تو میں اپنے دوست کی منشا کے خلاف اس سے کس طرح درخواست کروں؟ حضرت سفیان نے کہا، تمہاری کوئی خواہش ہے؟ حضرت رابعہ نے جواب دیا، تم اہل علم ہوتے ہوئے ایسی بات کہہ رہے ہو۔ 12 سال سے میری طبیعت چھوارے کھانے کو چاہ رہی ہے اور بصرہ میں چھوارے پیدا نہیں ہوتے۔ میں نے 12 سال سے چھوارے نہیں کھائے۔ میں تو غلام ہوں، غلام کی کوئی آرزو نہیں ہوتی۔ اندر یہ حالات اگر میں کسی چیز کی خواہش کروں اور خدا کو منظور نہ ہو تو یہ کفر نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ حضرت سفیان نے کہا، میں آپ کے معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ میرے متعلق کچھ فرمائیے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا کہ اگر تم دنیا کو دوست نہ رکھتے تو بہت اچھے آدمی تھے۔ حضرت سفیان نے پھر پوچھا، وہ کیسے؟ حضرت رابعہ نے جواب دیا، جاہلیت کی باتیں تو کرتے ہو۔ یہ سن کر حضرت سفیان پر رقت طاری ہو گئی۔ ایک روز حضرت مالک بن دینار حضرت رابعہ بصریہ کے پاس گئے۔ حضرت رابعہ کے سامنے ایک ٹوٹا ہوا کوزہ پانی کا رکھا ہوا تھا۔ آپ کوزے سے پانی پی رہی تھیں اور وضو بھی کر رہی تھیں۔ آپ کے حجرے میں ایک بوسیدہ چٹائی بچھی ہوئی تھی، تکیے کے بجائے سرہانے اینٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت مالک بن دینار کا بیان ہے کہ حضرت رابعہ کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے حضرت رابعہ سے کہا کہ میرے کئی دوست احباب مالدار ہیں، اگر تم کہو تو ان سے تمہارے متعلق کچھ کہا جائے۔ حضرت رابعہ نے جواب دیا، مالک، ایسی غلطی نہ کرنا، کیا مجھے اور انہیں روزی دینے والا ایک نہیں؟ میں نے کہا، ہاں، کیوں نہیں؟ حضرت رابعہ نے کہا، روزی رزق دینا ہم درویشوں کو بسبب ہماری درویشی کے بھول گیا ہے اور بسبب تبنگری کے مالداروں کو یاد رکھتا ہے۔ میں نے کہا، نہیں۔ حضرت رابعہ نے فرمایا، جب تمہیں یہ بات معلوم ہے تو اس کی رضا پر راضی ہیں، جو وہ چاہتا ہے ہم اس پر خوش ہیں۔ ایک روز حضرت خواجہ حسن بصری اور مالک بن دینار حضرت رابعہ کی خدمت میں گئے۔ صدق و صفا کے متعلق بات چیت ہو رہی تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا، وہ آدمی اپنے دعوے میں سچا نہیں جو خدا کے پہنچائے ہوئے زخم پر صبر نہ کرے۔ رابعہ نے کہا، اس بات میں خودی کی بو آتی ہے۔ حضرت بلخی نے فرمایا، وہ آدمی اپنے دعوے میں سچا نہیں جو خدا کے پہنچائے ہوئے زخم پر شکر ادا نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے مالک بن دینار سے فرمایا، تم بھی کچھ کہو۔ انہوں نے فرمایا، جسے اپنے دوست کے دیے ہوئے زخم سے لذت محسوس نہ ہو وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں۔ اس کے بعد ان تینوں حضرات نے حضرت رابعہ سے کہا، اب آپ اپنی رائے بیان فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا، وہ آدمی اپنے دعوے میں سچا نہیں جو اپنے محبوب کے مشاہدے میں اس کے پہنچائے ہوئے زخم کی تکلیف محسوس کرے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھ کر پھل کی بجائے ہاتھ زخمی کر دیے تھے، اور ذوق کے نظارہ میں انہیں اس زخم کی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ اگر کسی شخص کی حالت خدا کی محبت میں ایسی ہو جائے تو اس کا کیا کہنا؟
ایک روز بصرہ کے کوئی شیخ حضرت رابعہ کے سرہانے بیٹھ کر دنیا کی مذمت بیان کرنے لگے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا، دنیا کی کیا مذمت بیان کرتے ہو؟ تم پکے دنیا پرست اور دنیا دوست ہو۔ اگر تمہیں دنیا سے محبت نہ ہوتی تو دنیا کا ذکر بار بار نہ کرتے۔ آدمی کو جس چیز سے محبت ہوا کرتی ہے وہ اس کا ذکر بار بار کیا کرتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں ایک روز ظہر کے وقت حضرت رابعہ کے پاس گیا۔ حضرت رابعہ نے اسی وقت گوشت پکانے کے لیے ہانڈی میں چڑھا دیا۔ ہمیں باتیں کرتے کرتے عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر حضرت رابعہ خشک روٹی کے چند ٹکڑے اور 2 کوزے ٹھنڈا پانی لے کر چولہے کے پاس بیٹھ گئیں۔ مجھے بلا لیا۔ حضرت رابعہ نے پکا ہوا گوشت ایک رکابی میں اتار کر سامنے رکھا۔ وہ گوشت اتنا مزیدار پکا ہوا تھا کہ اس سے زیادہ لذیذ گوشت میں نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ میں بعد مغرب حضرت رابعہ کے مکان پر گیا۔ حضرت رابعہ نماز پڑھنے لگی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں بھی ایک گوشے میں مصروف عبادت ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت رابعہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ تو نے ہمیں بھی اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اب دن میں اس نعمت کے شکریے میں روزہ رکھوں گی۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت رابعہ خدا تعالیٰ سے مناجات کیا کرتی تھی، اگر تو نے قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بھیجا تو میں ایک ایسا راز آشکارا کر دوں گی کہ دوزخ بھی مجھ سے 1000 سال کی مسافت پر بھاگ کر چلی جائے گی۔ یا الہی، تو نے دنیا میں ہماری قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ اپنے دشمنوں کو دے، اور آخرت کی نعمتیں جو کچھ لکھی ہیں وہ اپنے دوستوں کو عطا کر، اور مجھے تو بس تو ہی کافی ہے۔ اے خدا، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جلا، اور اگر میں جنت کی طمع سے کرتی ہوں تو جنت کو میرے اوپر حرام کر دے، اور اگر میں تیری صرف تیرے لیے پرستش کرتی ہوں تو اپنے جمال لازوال سے مجھے محروم نہ رکھ۔ اے خدا، اگر تو نے مجھے دوزخ میں ڈالا تو میں فریاد کروں گی کہ میں تجھے دوست رکھتی تھی، تو نے اپنے دوست کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اے خدا، دنیا میں میری تمام آرزو تیری یاد ہے اور آخرت میں تیری ملاقات۔ اے خدا، میری گزارش بس یہی ہے، اب جو تیرا جی چاہے کر، تجھے اختیار ہے۔ کبھی کبھی مناجات میں یہ عرض کیا کرتی تھی، اے خدا، میرے دل کو حاضر کر، میری غیر حضوری بے دل نماز کو قبول فرما۔ جس وقت حضرت رابعہ کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ کے سرہانے بڑے بڑے بزرگ تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، تم یہاں سے اٹھ جاؤ، اللہ کے قاصد آ رہے ہیں۔ تمام حضرات آپ کے پاس سے ہٹ گئے۔ اسی وقت آواز بلند ہوئی، حضرت رابعہ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ وصال کے بعد کسی بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، کہو منکر نکیر سے کیسی گزری؟ حضرت رابعہ نے فرمایا، جس وقت منکر نکیر نے مجھ سے پوچھا، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ میں نے ان سے کہا، جاؤ خدا سے جا کر کہو کہ جب تو نے اپنی کروڑوں مخلوق میں سے مجھ بڑھیا ضعیفہ کو فراموش نہیں کیا، اور نہ میں نے دنیا میں تیرے سوا کسی چیز کو اپنا محبوب رکھا، بھلا ایسی حالت میں تجھے فراموش کر سکتی ہوں؟ پھر ان لوگوں کو میرے پاس بھیج کر یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے